أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کو نقصان پہنچانے والے امور، یعنی وہ کون سے کام ایسے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا پھر مکروہ ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انسان جان بوجھ کر اپنے حلق سے اسٹمک تک لے جائے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی خرابی کا یا روزے کے نقصان کا سبب بنتی ہیں. ان میں مثلا کان اور ناک میں اس طرح دوا ڈالنا کہ اس کا اثر حلق سے نیچے تک چلا جائے، یا وہ دوا کان اور ناک کے راستے سے حلق کو پار کرتی ہوئی معدے تک پہنچ جائے. یعنی ایک چیز آپ نے کھائی نہیں، لیکن ناک کے راستے وہ وہی عمل کر رہی ہے جو منہ کے راستے کوئی چیز معدے میں داخل کرنے سے ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی دوا حلق تک نہیں پہنچتی، یا کوئی چیز آپ کان میں ڈالتے ہیں اور وہ حلق تک نہیں جاتی یا حلق سے معدے تک نہیں جاتی، تو اس میں حرج نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں حرج نہیں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے. یعنی بعض دوائیں تھک ہوتی ہیں یا صرف ظاہری حصے پر لگائی جاتی ہیں یا شروع کے حصے میں ہی لگائی جاتی ہیں، تو اس سے روزے کو نقصان نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے، مثلا حلق میں انگلی ڈال کر یا کوئی چیز ڈال کر، تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصدن قے لائے یعنی جان بوجھ کر قے لائے وہ قضا روزے رکھے. اسی طرح کلی کرتے ہوئے اگر حلق میں پانی چلا جاتا ہے اور حلق سے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حضرت لقیط بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے. آپ نے فرمایا وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو، کیونکہ اس میں اندیشہ یہ ہے کہ پانی حلق سے معدے میں پہنچ جائے گا. اسی طرح کوئی ایسی چیز انسان نگل لے جو عادتاً کھائی تو نہیں جاتی لیکن نگل کر معدے تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مثلا کسی قسم کی کوئی لکڑی یا لوہے کا کوئی ٹکڑا یا کوئی کچا دانا وغیرہ، یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی لیکن انسان ان کو حلق تک لے جاتا ہے اور وہاں سے معدے تک وہ پہنچ جاتی ہیں، تو ایسی چیزیں بھی روزے کو فاسد کر دیتی. اسی طرح بعض اوقات انسان اگر بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے اور وہ پھر یہ سمجھے کہ اب روزہ تو ختم ہی ہو گیا اور پھر جان بوجھ کے کچھ ساتھ شامل کر لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی صرف بھول کر کھانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ بھول کر کھایا ہو اور کچھ اور ساتھ شامل کر لیا جائے تو اس سے روزے کا نقصان ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح دن باقی ہو اور انسان یہ سمجھے کہ شاید سورج غروب ہو چکا ہے اور
کچھ کھا لے یا کوئی اور آواز سن رہا ہو اور اسے شبہ یہ ہو کہ شاید مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور اس طرح وہ کچھ کھا لے اور یہ خواہ 5 منٹ پہلے بھی افطار کے ہو تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس روزے کی بھی قضا دینا ہوگی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ روزہ جو جان بوجھ کے توڑا جاتا ہے بغیر کسی عذر کے، اس میں صرف قضا ہی نہیں، اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، اور اگر غلام نہ ہو تو 60 روزے متواتر رکھنا کہ بیچ میں ناغہ نہ ہو، اور اگر پھر ناغہ کر دیا تو شروع سے پھر 60 روزے رکھنا ہوں گے، یعنی ابتدا سے اسے پھر شروع کرنا ہوں گے اور پورے 60 کرنا ہوں گے۔ اور اگر کسی شخص میں یہ استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، تو یہ جان بوجھ کر توڑنے والے روزے کا کفارہ ہوگا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ ان میں خاص طور پر ایسے اعمال جن کا تعلق اخلاق سے ہے، مثلا جھوٹ اور غیبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے میں لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، خواہ وہ کسی انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو، ایسی تمام چیزوں سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور روزہ اپنا اجر و ثواب کھو بیٹھتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ یعنی روزے کی اصل روح صرف کھانے پینے کا پرہیز نہیں بلکہ بیہودہ گفتگو سے پرہیز ہے، غلط کاموں سے بچنا ہے۔ لہذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے، یعنی لڑائی جھگڑا کرے، تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اگرچہ اس بات کا اہتمام رمضان میں بطور خاص کرنا چاہیے، لیکن عام دنوں میں بھی اہل ایمان کی صفت قرآن پاک میں جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کچھ لوگ ان سے جہالت برتتے ہیں، جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہو تم پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے میں اصل تربیت جس چیز کی مقصود ہے وہ انسان کا اخلاق اور کردار ہے، اور جہاں تک کھانے پینے کے چھڑانے کا تعلق ہے تو اس سے بھی اصل غرض یہی ہے کہ انسان کو ایک تربیت دی جا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر بلا ضرورت کیا جائے تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہوتا ہے، مثلاً کوئی نمک وغیرہ چکھ کر یا کوئی بھی چیز چکھ کر تھوک دینا جبکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ جن سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے دل میں بار بار سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ عمل درست ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز مسواک ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عن عامر بن ربیعہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد۔ حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا۔ اس سے ایک اور خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ روزے کی حالت میں بطور خاص اپنے منہ کی صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ روزے سے منہ میں ایک خاص بسام پیدا ہوتی ہے جو بعض اوقات دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی مسواک کا بہت اہتمام کرتے، لیکن روزے میں بطور خاص۔ اسی طرح آنکھوں میں سرما ڈالنے سے یا سر میں تیل لگانے سے بھی روزے پہ کچھ اثر نہیں پڑتا۔ قال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے، یعنی اپنی حالت سنوار کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح خوشبو سونگھنے سے، کوئی پرفیوم وغیرہ سے سونگھنے سے یا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گرمی، پیاس اور موسم کی شدت کی وجہ سے اگر کوئی شخص بار بار نہاتا ہے یا سر پہ پانی ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پہ پانی بہا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی جو ہے وہ ہمارے ہاں کی گرمی سے بہت شدید ہوتی ہے اور گرمیوں کے روزے کافی سخت ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان اپنے روزے کی شدت میں کمی کے لیے کچھ پانی کا استعمال کرتا ہے جو حلق کے اندر نہیں جاتا، نہیں اترتا، تو حرج نہیں۔ اسی طرح اگر انجیکشن لگوانا پڑے جس میں دوا ہو اور وہ دوا اسٹمک تک نہ جائے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ اسی طرح اگر حلق میں بے اختیار دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ چلی جائے جس میں انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو تو اس سے بھی روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح کان میں نہاتے ہوئے پانی چلا جائے اور انسان کا کوئی ارادہ نہ ہو اس پانی کے اندر ڈالنے کا، اور کس کا ارادہ ہو سکتا ہے کان میں پانی ڈالنے کا سوائے کسی ناسمجھ کے، تو ایسی صورت میں بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر خود بخود قے آ جائے تو اس میں بھی حرج نہیں۔ اسی طرح دانتوں سے اگر خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو بھی روزے میں خلل نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غسل کی ضرورت رکھتا ہے لیکن پہلے سحری کھا لیتا ہے اور بعد میں نہاتا ہے تو بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ انسان کے منہ میں جو لعاب دہن ہے اگر وہ حلق سے معدے تک چلا جائے تو اس سے بھی روزے کو نقصان نہیں ہوتا۔ پشنا لگوانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کچھ یوں پتہ چلتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پشنے لگوائے، اور پشنے کیا ہوتے ہیں کہ علاج کے طور پر سوئی سے یا بلیڈ سے یا اس طرح سے جسم کے حصے کا کچھ خون نکالا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ گندا خون ہوتا ہے اور اس کے نکالنے سے صحت ہوتی ہے، تو ایسے عمل سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے کسی ایمرجنسی کی صورت میں اور اس کے لیے جسم میں نیڈل ڈالنے کی ضرورت ہے تو اس سے بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ کچھ امور تھے جو روزے کی صحت سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق دے کہ واقعی ہمارے روزے اور باقی عبادات اس کے ہاں مقبول ہوں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔